دوستو یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا جو اتہاس ہے وہ کافی حد تک سملر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ان تینوں کے بیچ سملر پائی جاتی ہیں، لیکن جو بہت ساری چیزیں الگ پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک عورتوں کا نبی ہونا بھی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف اگر آپ لوگ اسلام پر نظر ڈالیں گے تو اوورآل مسلم اسکالرز کا یہی ماننا رہا ہے کہ اتہاس میں عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی اور عورتیں نبی نہیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے الٹ یہودیوں اور عیسائیوں کے اتہاس میں اور خاص طور سے ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر ایسی بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے کہ جو ان کے مطابق نبیہ ہوا کرتی تھیں۔ اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ان ساری خاص عورتوں کا ذکر آپ لوگوں کو مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن کے اندر، یا پھر قرآن نہیں تو باقی دوسری اور نچلی کتابوں کے اندر کہیں نہ کہیں پر مل ہی جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر اتہاس کی یہ کون سی خاص عورتیں تھیں کہ جن کو یہودیوں اور عیسائیوں میں نبی مانا جاتا ہے، اور آخر مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر کیوں اور کس طرح سے ہے؟ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، ہماری اس لسٹ میں پہلا نام ہے خلدہ کا، کہ جن کو خلدہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی خاتون تھیں کہ جو لگ بھگ 600 عیسیٰ پورو میں یروشلم شہر میں رہا کرتی تھیں۔ ان کے دور میں قوم بنی اسرائیل حد سے زیادہ گمراہ ہو گئی تھی، اور یہ وہ عورت تھیں کہ جن کو قوم بنی اسرائیل کی گمراہیت اور غلط کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر آنے والے عذاب کی خبر پہلے سے ہو گئی تھی۔ ان کے دور میں حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ہیکل سلیمانی کے اندر بھی قوم نے بتوں کو رکھ دیا تھا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اس دور میں اس علاقے کی سلطنت کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا نام یوسیہ تھا، جو بہت نیک دل انسان تھا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی واپس سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوششیں کی تھیں، لیکن یہ ساری ہی کوششیں ناکام ثابت ہوئی تھیں۔ اور پھر بعد میں اس نے اپنے کچھ خاص لوگوں کا ایک گروپ ان خاتون یعنی کہ خلدہ سے بھی ملنے کے لیے بھیجا تھا، اور تبھی خلدہ نے بادشاہ کے اس خاص گروپ کو یہ خبر دی تھی کہ کس طرح سے ہماری سلطنت کے اوپر ایک بہت ہی خطرناک عذاب آنے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ کیونکہ یوسیہ ایک نیک دل انسان ہے تو وہ اس خطرناک تباہی کو دیکھنے کے لیے باقی نہیں رہے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا خلدہ نے کہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہی بابل کے طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ کر کے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو تو تباہ کیا ہی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں کی تعداد میں قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہی وہ ان لوگوں کو غلام بنا کر اپنے علاقے بابل لے گیا۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ بادشاہ یوسیہ اور خود یہ نیک خاتون جو خلدہ تھیں، یہ دونوں ہی لوگ اس پوری تباہی سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان نیک خاتون کی نالج کا بھی کیا لیول تھا، اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس دور میں ہیکل سلیمانی کے اندر توریت کا اوریجنل نسخہ دریافت ہوا تو اس کو ویریفائی کرانے کے لیے بادشاہ یوسیہ نے اس نسخے کو انہی خاتون یعنی خلدہ کے پاس بھجوایا تھا۔ ان کا ذکر بائبل کے اندر باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ آیا ہے، اور اہل کتاب ان کو نبی مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ صرف خدا کی ایک خاص اور نیک بندی تھی کہ جن کو علم کے خزانے سے نوازا گیا تھا۔ ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے ڈیبورا کا۔ ڈیبورا یا پھر جن کو دبورا بھی کہا جاتا ہے، یہ دراصل قوم بنی اسرائیل کی ایک بہت مشہور خاتون ہوا کرتی تھیں۔ مشہور پیغمبر حضرت یوشع بن نون کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر قاضیوں کا دور شروع ہو گیا تھا، جن کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ پوری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آزادی کی بھی حفاظت کریں۔ ایک کے بعد ایک چلنے والے قاضیوں کے اسی سلسلے میں ہی بنی اسرائیل کی ایک قاضیہ کا نام ہوا کرتا تھا ڈیبورا، کہ جو ان لوگوں کی چوتھی قاضی تھی۔ انہی کے دور میں ہی کنانیوں کے بادشاہ جبین نے ایک بڑی اور طاقتور فوج کی مدد سے بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس بڑی اور طاقتور فوج میں اس نے صرف 900 کے قریب تو لوہے کے رتھ شامل کیے، جبکہ سیسیرا نام کے ایک انسان کو اس پوری فوج کا کمانڈر بنایا۔ جب ان تمام چیزوں کی خبر قاضی ڈیبورا تک پہنچی تو انہوں نے بھی بنی اسرائیل کی ایک فوج تیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ پیشن گوئی یعنی بھوشیہ باڑی بھی کی کہ اگر ہم لوگ ابھی نوم کے بیٹے براق کو اپنا کمانڈر بناتے ہیں تو پھر فتح بنی اسرائیل کے قدم چومے گی۔ اور ان کی یہ بھوشیہ باڑی بعد میں لفظ با لفظ سچی ثابت ہوئی، اور کنانیوں کا جو کمانڈر تھا سیسیرا وہ بھی میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں یہ قاضی ڈیبورا
خود شامل رہی تھی۔ اب اہل کتاب ان کی بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کو ایک نبی کے طور پر ہی یاد کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ صرف اور صرف ایک قاضی، نیک، پرہیزگار اور بہادر عورت تھی۔ دوستو اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے ایستھر کا۔ ایستھر یہ ایک بہت ہی غریب اور یتیم لڑکی تھی کہ جن کو ان کے چچا موردکائی نے پالا پوسا تھا۔ یہ ایک عبادت گزار اور پارسا عورت تھیں اور خدا نے ان کو بے انتہا حسن سے بھی نوازا تھا۔ یہ لگ بھگ 500 عیسیٰ پورو کے دور کی بات ہے کہ جب ملک فارس پر زرخسیس نام کے ایک مشہور اور رعبدار بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں یہ حکومت اتنی زیادہ بڑی تھی کہ آج کے حساب سے ہندوستان سے لے کر یروشلم یا اور آگے جائیں تو ایجپٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ زرخسیس کا جو ایک وزیر ہوا کرتا تھا حامان، جس کا تعلق قوم مالکہ سے تھا، وہ ہمیشہ یہودیوں کے خلاف سازش میں لگا رہتا تھا، اور ایک بار تو اس نے بادشاہ کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر حکومت میں رہنے والے سبھی یہودیوں کے قتل کا حکم بھی جاری کروا لیا تھا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جب یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اس سے کچھ وقت پہلے ہی پوری حکومت کے اندر بادشاہ زرخسیس کی بیوی کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا، اور جو حکومت کے سپاہی تھے وہ ایستھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو بھی اٹھا لائے تھے۔ مگر کیونکہ خود ایستھر کو پرسنلی نہ تو مال و دولت کا کوئی لالچ تھا اور نہ ہی ملکہ بننے کا شوق تھا، یہاں آ کر بھی وہ صرف اور صرف خدا کی عبادت میں لگی رہتی اور زیادہ کسی سے مطلب نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اب ان کی اس سادگی کو دیکھ کر نہ صرف فارس کے تمام سپاہی ہی ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے، بلکہ بادشاہ زرخسیس نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے لیے انہی کو چنا، اور اس طرح سے اب یروشلم کی ایک غریب اور یتیم لڑکی اتہاس کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کے سب سے طاقتور اور مشہور بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ زرخسیس کی بیگم بن گئیں۔ اب بعد میں جب حامان کے بہکانے پر بادشاہ کی طرف سے سلطنت کے تمام یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم جاری ہوا، جس کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، تب یہ سارے یہودی اکٹھا ہو کر انہی ایستھر کے پاس پہنچے۔ ایستھر نے ان سبھی کو بادشاہ زرخسیس کے دربار میں اس وقت آنے کا حکم دیا کہ جب وہاں پر خود حامان بھی موجود تھا۔ ایستھر نے بادشاہ زرخسیس کو بتایا کہ اگر تمہارے حکم کے مطابق تمہاری سلطنت کے تمام یہودیوں کو قتل کیا جائے گا تو اس حساب سے تمہاری بیوی یعنی کہ ایستھر کا بھی قتل ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی ایک یہودی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایستھر کی طرف سے اب بادشاہ کو ان کی سلطنت پر بنی اسرائیل کے احسان بھی یاد دلائے گئے اور حامان کی سازش کو بھی بے نقاب کیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر حامان جھٹپٹایا اور پھر قتل کے ارادے سے ایستھر کی طرف بھی بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی زرخسیس نے حامان کو قتل کروا ڈالا، ساتھ ہی تمام یہودیوں کے قتل کا جو حکم تھا اس کو بھی واپس لے لیا گیا۔ یہودی لوگ اس واقعے کی یاد میں آج بھی ایک خوشی کا تہوار مناتے ہیں کہ جس کو پورم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہودی لوگوں میں ان ایستھر کو بھی ایک خدا کی نبی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دوستو ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے حضرت مریم کا۔ یہ جو مریم تھیں یہ دو مشہور نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہوا کرتی تھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی بہن تھیں کہ جو دریا میں بہائے گئے صندوق کا پیچھا کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی تھیں۔ اتہاسک کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فرعون اور اس کی پوری فوج کو قوم بنی اسرائیل نے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں وہ انہی حضرت مریم کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں دف کے ذریعے سے خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھیں۔ یہودیوں کی کتاب میں ان حضرت مریم کا ذکر بھی ایک نبیہ کے طور پر ہی ہے، مگر دوسری طرف مسلمان صرف اتنا مانتے ہیں کہ یہ ایک نیک اور خاص عورت تھیں کہ جو دو مشہور نبی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن نبی نہیں تھیں۔ دوستو اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے حنا کا۔ حنا نام کی یہ جو خاتون تھیں یہ دراصل پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام کی ماں ہوا کرتی تھیں۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے اس نازک دور سے تھا کہ جب اس قوم کے اندر خدا کی طرف سے بھیجا گیا کوئی بھی نبی یا رسول موجود نہیں تھا۔ کتاب سموئیل کے مطابق اس دور میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی الکانا کی دو بیویاں ہوا کرتی تھیں، ایک کا نام حنا تھا تو دوسری کا نام فنا تھا۔ ان میں سے جو حنا تھی ان کو کوئی بھی اولاد نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے شوہر کو زیادہ محبوب
محبوب تھیں، اسی لیے جو دوسری بیوی تھی فنا وہ نہ صرف ان سے حسد کیا کرتی تھی بلکہ ان کو بانجھ ہونے کا تانا بھی دیا کرتی تھی۔ آخر کار جب ایک بار ان حنا کا صبر ٹوٹ گیا تو انہوں نے روتے ہوئے یہ دعا کی کہ اگر خدا مجھ کو ایک اولاد عطا کرے گا تو میں اس کو ایک نذیر کے ناطے خدا کے لیے وقف کر دوں گی۔ کچھ وقت کے بعد ہی ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو سموئیل نام کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اپنی قسم کے مطابق انہوں نے اپنے اس بیٹے کو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کے حوالے کر دیا جن کے پاس ہی ان حضرت سموئیل نے تورات یا اس طرح کی دوسری کتابوں کا علم حاصل کیا، اور بعد میں جب یہ جوان ہوئے تو ان کو خدا کی طرف سے نبوت سے نوازا گیا، اور اس طرح سے اب قوم بنی اسرائیل میں نبوت کا وہ سلسلہ کہ جو حضرت یوشع بن نون کے بعد ختم ہو گیا تھا وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ اہل کتاب ان پیغمبر کی والدہ یعنی کہ حنا کو بھی ایک نبی کے طور پر یاد کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ صرف ایک پیغمبر کی ماں تھیں اور بہت نیک خاتون تھیں، اس کے علاوہ خود نبی نہیں تھیں۔ دوستو ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے ایبیگیل کا۔ بائبل کے مطابق ایبیگیل جتنی زیادہ سمجھدار اور خوبصورت عورت تھیں، ان کا جو شوہر تھا نابال وہ اتنا ہی زیادہ بدصورت، بدمزاج اور ایک برا انسان تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کے درمیان کچھ اختلافات چل رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 600 جنگجو ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں اور ویرانوں میں روح پوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ جو نابال نام کا انسان تھا یہ بہت امیر ہوا کرتا تھا، جس کے پاس ہزاروں بھیڑیں اور بہت ساری زمین تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی نابال کی جو بھیڑیں تھیں یا زمین وغیرہ تھی اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہوار کے موقع پر جب نابال کے گھر پر بہت سارے ذائقے دار اور بڑے بڑے پکوان پک رہے تھے، تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھیوں کو نابال کے پاس بھیجا تاکہ وہ تھوڑا بہت کھانا یا باقی مدد دے سکے، لیکن نابال ان لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ان لوگوں پر غصہ ہوا، ان کو برا بھلا کہا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ نابال کی سرکوبی کے لیے وہاں سے نکل پڑے، لیکن یہ جو نیک خاتون تھیں ایبیگیل، انہوں نے سمجھداری دکھاتے ہوئے پہلے ہی چند گدھوں کے اوپر کچھ ذائقے دار اور عمدہ کھانے لاد کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر کیے اور ان سے یہ کہا کہ وہ نابال کو معاف کر دیں، کیونکہ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کے بہت سارے بے گناہ نوکر اور باقی ساتھی بھی قتل ہو جائیں گے۔ جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی نابال کو ایبیگیل کے کہنے پر معاف کر دیا، مگر کچھ وقت کے بعد ہی حد سے زیادہ لگاتار شراب پینے کی وجہ سے نابال کی موت ہو گئی تھی، اور آگے جا کر پھر یہی ایبیگیل حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی تھیں، جنہوں نے پھر باقی زندگی میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ہر موڑ پر ساتھ دیا تھا۔ یہودی لوگ ان ایبیگیل کو بھی ایک نبی کے طور پر ہی یاد کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مطابق یہ صرف اور صرف خدا کی ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار بندی تھیں، لیکن نبی نہیں تھیں۔ آگے بڑھیں تو ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام آتا ہے حضرت سارہ کا۔ یہ جو سارہ تھیں یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں نمرود کے ستانے کی وجہ سے ملک در ملک دوسرے علاقوں میں نکلے اور مصر تک پہنچے تو یہاں کا فرعون بھی اس دور میں بہت ہی ظالم اور بدنیت ہوا کرتا تھا۔ اس فرعون کو جب اپنے مخبروں کے ذریعے سے حضرت سارہ کی خوبصورتی کا علم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سارہ کو طلب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت سوائے ایک بے بس مسافر کے کچھ نہیں تھے، وہ اس فرعون کو اس کی حرکت سے باز نہ رکھ سکے اور حضرت سارہ کو اس فرعون کے پاس بھیج دیا۔ حضرت سارہ نے پھر اپنے خدا کی عبادت کی اور رو رو کر یہ دعا مانگی کہ اے خدا اس ظالم حکمران کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور بعد میں جب فرعون بدنیتی کے ساتھ ان کے پاس آنے کی کوشش کرتا، ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو اس کی حالت فوراً غضب ہو جاتی، وہ فوراً زمین پر گر کر تڑپنے لگتا تھا، یہاں تک کہ اب اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس عورت کو فوراً میرے سامنے سے ہٹاؤ، یہ ضرور کوئی جنات وغیرہ ہے۔ نہ صرف حضرت سارہ کو ہی فوراً وہاں سے جانے کا حکم دیا گیا بلکہ ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیج دیا گیا، اور جاتے جاتے ان دونوں کے حوالے حضرت ہاجرہ نام کی ایک خادمہ کو بھی دے دیا گیا۔ اب اہل کتاب ان حضرت سارہ کو بھی ایک نبی کے طور پر یاد کرتے ہیں، ایک نبی مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مطابق یہ سب سے مشہور پیغمبروں میں سے ایک یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور خدا کی ایک بہت ہی نیک بندی تھیں، لیکن اس کے علاوہ وہ نبی نہیں تھیں۔ فی الحال دوستو اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔